اسرائیل نے جب قطر کے اوپر اٹیک کیا تو قطر میں جو فوجی اڈے ہیں وہ امریکہ کے، اور سارا جو ان کا دفاعی نظام ہے وہ دفاعی نظام ہے وہ امریکہ کا ہی چل رہا ہے. اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں 40 اس میں جو جدید ٹیکنالوجی اور ایٹمی پاور جو ہے وہ پاکستان ہے الحمدللہ. اور پاکستان نے ریسنٹلی جو بنیان المرصوص میں کامیابی حاصل کی اور عالم اقوام نے جو ہے اس کا عالم اقوام میں اس کا بول بالا ہوا اور لوگوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے. اب اگر اس کی طرف کوئی بیلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو جواب اس کے گھر میں جا کے دیا جائے گا. تو یہ دیکھا جائے کہ ہمارا الحمدللہ ایک ریکارڈ تو بہت بہتر ہوا ہے، اور اس جنگ میں جو ہمیں کامیابی ملی ہے اس نے ایک اچھے اثرات جو ہیں وہ قائم کیے ہیں. یہ اسی کا ہی شاخسانہ ہے. اور جو اسٹریٹجک جو معاملات طے پائے ہیں دفاعی معاملات کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے اب ہمیں ایز اے پاکستانی میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے کہ میں حرمین اور شریفین کی جو دفاع ہے اور اس سرزمین کی جو اللہ کے نبی اور اولیاء اور ولی اللہ اور اللہ کے جو رسول ہیں ان کی وہ سرزمین تھی، اور اسلام کا جو آغاز تھا وہ وہاں سے ہوا. تو میرے لیے کیا ہر پاکستانی، ہر امت مسلمہ کے لیے یہ ایک آج بڑا فخر کا دن ہے. تو اس میں آتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہوں گے. دیکھیں اس کے اندر جو سب سے پہلا جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھی جس طرح ایک جیسے سعد رسول صاحب ہیں وہ بہتر اس کو جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا ہے، اگر اس میں 25 آئی تھنک آرٹیکل اس کا بنتا ہے یا 5 نیٹو کا 5 جس میں آپ کا جب کسی بھی ممالک کے ساتھ آپ کا الحاق ہوتا ہے یا آپ ان کے جو ہیں وہ پارٹنر ہوتے ہیں اس میں اسٹریٹجک ڈائلاگ میں، یا اس کا اگر ایک ممبر کو یا ایک ملک کے اوپر اگر وہ حملہ ہوگا تو وہ کنسیڈر ہوگا کہ وہ تمام ممالک کے اوپر حملہ ہے. اسی طرح ہمارا جو ہے الحمدللہ اس میں اس جو دفاعی معاہدے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوگا تو وہ سعودیہ پہ حملہ سمجھا جائے گا، اور اگر سعودیہ کے اوپر ہوا حملہ یا کوئی اس پر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ سمجھا جائے گا کہ وہ پاکستان کا ہے. اچھا، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب پر حملہ ہی کنسیڈر کرتے تھے کہ یہ وہ پوری امت مسلمان کے دفاع کے لیے کھڑی ہوگی. اصل بات مجھے جو لگتی ہے بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ پاکستان پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا. ایک بات تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس معاہدے میں. دوسرا، بھارت کو جھٹکا لگا ہے، پہلے 50% ٹیرف ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے چاہ بہار پر انہیں جو پابندیوں پر رعایت دی تھی وہ ختم کر دی. پاکستان اس ایشو کو کیسے آگے لے کر چلے گا، کیونکہ پہلی مرتبہ اتنی سفارتی ہزیمت کا سامنا انڈیا کو کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں، نہ ہی وہ لوگ جو آج کے نظام سے خفا ہیں یا نالاں ہیں پاکستان میں، نہ ہی ان کو ڈینائی کرنا چاہیے یہ بات کہ پاکستان کا ریجنل پاور پالیٹکس کے اندر جو اس خطے کی پاور پالیٹکس ہے، خاص طور پہ جو ہمارے ایسٹرن بارڈر کے اوپر انڈیا ریلیٹڈ ہے، اسی کے آگے نیپال، افغانستان اس ریجن کی ہے، اور ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ ایران، افغانستان اور پھر آگے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس ہے. اس کے اندر پاکستان کا وزن اور قد بہت بڑا ہے، اور پچھلے یہ 4-5-6 مہینے میں خاص طور پہ بنیان المرصوص کے بعد سے زیادہ بڑا ہے. پہلے بھی میں میڈم کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ یہ نہیں کہ ہماری پرفارمنس بہتر ہوئی ہے. ہم نے فروری 2019 میں بھی انڈیا کے دانت کھٹے کیے تھے، ہم نے کارگل میں بھی انڈیا کے دانت کھٹے کیے تھے. تو ہماری 71 کے بعد کی جو ملٹری پرفارمنس ہے وہ ہمیشہ اچھی رہی ہے. لیکن اس پرٹیکولر بنیان مرصوص کے بعد جو ایک ریجن کی پاور پالیٹکس تھی اس میں جو شفٹ آیا ہے، جس میں امریکہ سے ملٹری ڈپینڈنسی کچھ ختم کرنے کی بات ہوئی اسرائیلی بربریت کی وجہ سے، جس میں ایران کی ایک جنگ ہوئی اسی پیریڈ کے اندر، تھوڑا سا پہلے لیکن اسی پیریڈ میں ایران کی ایک جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ، جس میں اسرائیل کے دانت کھٹے کیے گئے، اور جس کے اندر پاکستان کی بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی تھوڑی سی الائنس بہتر ہوئی اور بھارت کو کرٹیل کیا اس پیریڈ میں. اور لاسٹ بات جس میں انڈیا کی اپنی ٹریڈ ریلیشنز کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ بھی حالات تھوڑے سے، جس پہ ان کی مین ڈیپینڈنس تھی، وہ بھی تھوڑے خراب ہوئے. اس میں پاکستان کا ڈپلومیٹک ملٹری قد بڑا ہے، اور ہم چاہتے ہیں
کہ اس کو مزید بڑھایا جائے اور دیگر ممالک اور چیزوں کے اندر اس میں جایا جائے. میں لیکن تھوڑی سی آپ کی اجازت سے جتنا ہم فخر محسوس کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے بظاہر قوم، میں ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں کروں. سب سے پہلے یہ کہ جو آپ نے سوال کیا، یہ سوال بڑا ضروری ہے. سعودی عرب کے اوپر حملہ نہیں، اگر حرمین شریفین پہ حملہ ہوتا، یعنی کہ اگر مکہ یا مدینہ پہ حملہ ہوتا، خدا نخواستہ یا ہو جائے، تو تمام مسلمان ممالک اس پہ ایک ہے، کسی کی دو رائے نہیں. اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو سعودی عرب کنسیڈر کرے گا کہ یہ اس پہ حملہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا تھوڑا سا اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. سعودی عرب نے ہمارے ساتھ ملٹری پیکٹ اس لیے کیا کہ ان کی ملٹری ہمارے جتنی اچھی نہیں، اسی وجہ سے کیا. بھئی اکانومی کی وجہ سے تو نہیں کیا، نہ کسی ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے، ہمارے ایئر فورس اتنی ٹرینڈ ہے، ہماری بڑی فوج اتنی ٹرینڈ ہے، دیگر چیزیں ہیں. ہماری ملٹری سٹرینتھ کی وجہ سے سعودی عرب نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا. تو اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو سعودی عرب ملیٹریلی ہمیں کیا دے گا؟ بھئی جب ملٹری کمپیئر کی جائے تو ہم زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو میرا پہلا سوال جو آپ کے توسط سے، کیونکہ میڈم گورنمنٹ کا بھی حصہ ہیں، تو میڈم سے ہے، وہ یہ ہے کہ میم ہم اس میں وی فیل ویری پراؤڈ اباؤٹ اٹ. ہمیں ذرا تھوڑا ایکسپلین کیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سعودی عرب اپنے آپ کو ہمارے پہ حملہ سعودی عرب تصور کرے گا؟ کیا وہ ہمیں جہاز دے گا؟ وہ تو ہمارے پاس ہیں. کیا وہ ہمیں پائلٹس دے گا؟ وہ تو ہمارے پاس ہیں. کیا میزائل دے گا؟ وہ بھی ہمارے پاس ہیں. ان کو وہ تو ہم سے چاہیے. تو سعودی عرب ملیٹریلی ہمیں کیا دے گا؟ ٹھیک ہے، وہ ہمیں تیل دے گا. وہ تو ویسے بھی جب جنگ ہوتی ہے تو سعودی عرب ہمیں تیل دیتا ہے. بھارت کے ساتھ بھی جب جنگ ہوئی تو سعودی عرب ہمیں ملیٹریلی کیا دے گا؟ اگر یہ ہم تھوڑا انڈرسٹینڈ کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ مناسب بات ہے. دوسری بات، ہماری اس میں کاؤنٹر آبلیگیشنز پریسائسلی کیا ہیں اور اس کی کیا لوازمات طے ہوئے؟ سو فار ایگزامپل، اگر میں پوچھوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ پاکستان پہ حملہ بچانے کے لیے کیا قیمت ادا کریں گے، تو آپ اور میں کہیں گے کہ ہم جان کی قیمت ادا کر دیں گے. صرف اپنے مال کی نہیں، ہم جان کی قیمت ادا کر دیں گے. ہمارا سارا مال اس کے قدموں میں ہوگا جو پاکستان کا دفاع کرے گا، جان و مال. تو پاکستان کو اس کو ریسیپروسٹی میں سعودی عرب، جس کا سم تھنگ کلوز ٹو $1 ٹریلین کے قریب کا ان کا ریزروز اور آئل اور دیگر چیزیں ہیں، وہ ہمیں اس کی کمپنسیشن کیا دیں گے؟ اس میں کیا مطلب ہمارا کوئی کانٹریکٹ کی کوئی کمپنسیشن ہے؟ اگر تھوڑی سمجھ آ جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. اور تیسری بات، ایک صرف ہماری اپنی کانورسیشن کے لیے آپ کی اجازت سے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم مکہ مدینہ کے محافظوں میں ہمارا نام شریک ہے. یہ ہم خوش قسمتی سمجھتے ہیں اپنی، لیکن ہمیں تھوڑا اس میں کیئرفل ہونا چاہیے. ہم اپنے دوست ملک سعودی عرب کا دفاع کر رہے ہیں. مکہ کا دفاع جب ایئر فورس نہیں بھی تھی تو ابابیل سے ہو گیا تھا. ہمارے ناتواں کندھے ہماری گناہگار سیلف اس قابل نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے. ہماری کیا دنیا کی تاریخ میں جو بس وہ تھے دفاع کرنے والے، بس وہی تھے. 313 تھے، 72 تھے، ابابیل تھے. ہم اپنے دوست ملک سعودی عرب کا دفاع کریں گے. مکہ مدینہ کا دفاع کرنے والی طاقتیں ہم سے بڑی ہیں. وہ اگر کوئی ایئر فورس بھی نہیں تھی تو اس نے ابابیل سے دفاع کر لیا تھا. اگر کوئی ایئر فورس نہیں ہوگی تو بھی مکہ مدینہ کا دفاع جن کا ہے نا، وہ انہی کا ہے. ہم اپنے دوست ملک سعودی عرب کے لیے دفاع کریں گے، اور کیونکہ اسی میں مکہ مدینہ ہے تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہم اس کو ایک سروس سمجھتے ہیں، لیکن اس کی ڈکشن کو ٹھیک رکھنا چاہیے کیونکہ بات ضروری ہے.